نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات، تقدیسات، بڑائی، کبریائی، تعریفی والے کلمات اس اکیلے تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو ہم سب کا پالن ہار ہے، رکھوالا ہے، کھلانے پلانے والا، زندگیاں دینے والا، موت دینے والا ہے. ایک ایک مخلوق کی ایک ایک ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے اور ایک مخصوص وقت میں اپنی تمام تر مخلوقات کے ساتھ محاسبہ اور سوال و جواب کرنے والا ہے. اور یہ تمام تر تعریفات، کلمات ہم تک کس ہستی کے ذریعے پہنچے ہیں؟ پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو امام الانبیاء ہے، جو شافی روز جزا ہے، جو ساقی کوثر ہے، میرے اور آپ کے رہنما رہبر ہیں، امام معظم، امام اعظم ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلی 3 ملاقاتوں میں ہم ایک آیت مسلسل سن رہے ہیں، اور آیت کون سی ہے؟ 8واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، آیت نمبر 162. قربانی کے دنوں میں، حج کے دنوں میں یہ آیت ہم نے بارہا بار سنی کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. کیا فرما دیں؟ ان صلاتی، یقیناً میری ہر نماز کی کوئی قسم ہو، عبادت کی کوئی قسم ہو، ونسکی، اور نسک میں صرف ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا تھا قربانی، جو کہ عام مفسرین نے قربانی ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن نسک کے اندر تمام تر مالی عبادات آ جاتی ہیں، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منتیں مانگنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو،
کوئی عبادت جو مال کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہو، ونسکی میری تمام تر مالی عبادتیں، ومحیایا اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے قوانین، ومحیایا ومماتی، اللہ اکبر، زندگی اللہ میں جیسی تیسی گزار رہا ہوں، اس میں جو کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ومماتی، لیکن میری موت، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف ایک رب تبارک و تعالی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، للہ رب العالمین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف ایک رب العالمین کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہو تو الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے ہم دن میں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے، موجود ہے میرے پاس واٹس ایپ پر، 5 سے 6 منٹ کی انتہائی مختصر الفاظ میں تشریح کی گئی ہے، کسی کو چاہیے ہو تو طلب کر لیں اور سمجھ لیں اس بات کو کہ رب العالمین یا رب العالمین کا آخر معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو میری قربانی، میری نمازیں، میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ تمام تر ایک اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ مرنا سب کو ہے، اس حقیقت سے نہ کوئی پیغمبر بھاگ سکا ہے، نہ کسی نبی نے انکار کیا، نہ کسی دنیا دار، کسی سائنسدان نے انکار کیا۔ سائنسدان، ٹیکنیکل لوگ تجربے کر کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بیماریوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اور زندگی کو لمبا کرنے کے لیے، طویل کرنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی دوائیاں اور مشینری استعمال کرنے والے بھی آخرکار اس بات پر آ کر ہار گئے ہیں کہ ہم زندگی کو جتنا طویل کر لیں آخرکار موت سے بچت نہیں ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ ایسی موت آئے جس پر دنیا والے بھی رش کریں، تاریخ بھی رش کرے، دنیا والے بھی اعزاز سے نوازیں اور رب کے ہاں بھی اس کو پروٹوکول دیا جائے۔ اور وہ صرف اور صرف ایک ہی موت ہے، اور وہ موت کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اس طریقے سے موت کے مزہ چکے، موت کے منہ میں جائے یا موت کا لباس اوڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرما دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اپنی جان کا نذرانہ کر دیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ ہی نہیں کہنا بلکہ کیا ہیں، وہ شہید ہیں، گواہ ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، جیسے ایک عالم کی موت عالم کی نہیں ہوتی بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم پورے معاشرے کو، دنیا انسانیت کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اسے اجاگر کر رہا ہوتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کا تمیز دے رہا ہوتا ہے، فیصلے سنا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان دے رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول ہیں، حلال اور حرام کی تمیز دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کی موت صرف عالم کی فرد کی موت نہیں ہوتی بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شہید کی موت، اس کے پیچھے رہنے والے دنیا اور عوام کو پوری زندگی دے رہی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے شہید کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے جہاد، قتال، اور جہاد کا جو لفظ ہے یہ جد و جہد سے ہے، کوشش سے ہے۔ انسان کی کوشش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج جو ہماری زندگی میں سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس مسجد سے بھی امام کھڑے ہو کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اس مسجد کا بھی نام الگ ہے، پگڑی الگ ہے، مسلک الگ ہے، ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام لے کر تعلیمات بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ آخر کس کو مانے؟ آخر مانے تو کس کی مانے؟ ہر کوئی نام پیغمبر کا لے رہا ہے، قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، داڑیاں ہیں چہروں پر اور منبر رسول پر بات کر رہے ہیں، لیکن بات سب کی الگ ہے۔ آخر کس کی مانے؟
किसी की ना माने। कुरान सबका एक है, शरीयत सबकी एक है, रसूल सबका एक है, परवरदिगार सबका एक है। तो परवरदिगार की किताब उठाते हैं, उसका 21वां सिपारा उठाते हैं, सूरतुल अनकबूत उठाते हैं, और ज़्यादा मुश्किल हवाला नहीं है, उसकी आखिरी आयत उठा लेते हैं। कौन सी आयत उठा लेते हैं जनाब अली? आखिरी आयत। पारा कौन सा है? 21वां है। सूरत कौन सी है? सूरह अनकबूत है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर फरमाता है इंसानों की रहनुमाई के लिए, वल्लदीन जाहदू, वो लोग जो जिहाद करते हैं। यहाँ पर जिहाद से मुराद मैदान नहीं है, क़िताल नहीं है, बल्कि जद्दोजहद है, अपने दिल की एक जद्दोजहद है, रहनुमाई है, लगन है, तड़प है। किस चीज़ की? फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में चलने की जद्दोजहद करते हैं, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अलबत्ता हम ज़रूर उनको हिदायत से वाबस्ता कर देते हैं। तड़प होनी चाहिए कि आया मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ वो सही तरीके पर पढ़ रहा हूँ। एक शख्स आता है मैदान में और डंगे की चोट पर बोलता है कि जनाब अली, जो तुम 1400 साल से 5 नमाजें पढ़ रहे हो, हकीकत में 5 नमाजें नहीं हैं बल्कि 6 नमाजें हैं, मिसाल के तौर पर। तो हम उसके ऊपर कोई डंडा नहीं उठा लेंगे, तलवार उठा के उसका सर कलम नहीं कर देंगे, बल्कि उससे पूछेंगे कि जो बात आप कह रहे हैं ये कहाँ से पढ़कर आप कह रहे हैं, इसकी दलील दीजिए। अगर नबी का नाम ले रहे हैं तो नबी का फरमान पेश करना पड़ेगा, सहाबा का नाम ले रहे हैं तो सहाबा के अक़वाल पेश करने पड़ेंगे। ऐसे ही ये कोई चलती फिरती कोई लवारिश शरीयत नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद 14वें सिपारे सूरतुल हज्र उसकी आयत नंबर 9 में फरमा दिया। क्या फरमा दिया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये ज़िक्र, ये कुरान, ये शरीयत, ये हमने नाजिल की है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा सब चलता फिरता आदमी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि कुरान में यह आयत लिखी हो और मेरी बात मान लो। आपको हवाला पेश करना पड़ेगा। पैगंबर की बात कर रहे हो तो पैगंबर का हवाला पेश करना पड़ेगा। जब हम उससे बात करेंगे और उसके पास कोई हवाला नहीं होगा तो फिर वो डिबेट में हार जाएगा और उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हवाला पेश करने वाला जद्दोजहद करेगा, उसके पास जो खुद हवाले आएंगे कोई आसमान से नाजिल नहीं हो जाएंगे। कुरान खोलना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद याद करके उसको समझकर और फिर आगे पेश करना पड़ेगा। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो शख्स भी, कोई वो आलिम हो, कोई वो आम बंदा हो, कोई इमाम हो, कोई मुक्तदी हो, आप में से हर शख्स भी अगर जद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ, कुरान की आयतों को तलाश करने की तरफ, अल्लाह की कसम आपको मौजूदा आलिम से अल्लाह ताला बड़ा आलिम बना देगा। देखा जाएगा कि जो आलिम नमाजें पढ़ा रहा है वो अपने दिल से पढ़ा रहा है, खुशनुदी और तकवे के साथ पढ़ा रहा है, या ड्यूटी निभा रहा है। बात नुक्ते की है, समझने की है। जो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, ड्यूटी है मेरी ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ाने की, तो फजर में मैं कहाँ पर हूँ? आया बिस्तर पे तो नहीं हूँ, क्योंकि उसकी मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई मुझसे सवाल नहीं कर रहा। आलिम साहब हैं, जुम्मा पढ़ा रहे हैं, सारी बातें हैं, आखिर फजर में कहाँ हैं? छुट्टी के दिन की उनकी नमाजें, आम दिनों में वो पहले से आ जाते हैं, तो छुट्टी के दिन की नमाजें उनकी कहीं निकल तो रही, कहीं आखिरी सब में पहुंच रहे हैं। वो जद्दोजहद जो ड्यूटी और जिम्मेदारी के एतबार से, नमाज पढ़ाने के एतबार से उनके सर पर सवार है, आया छुट्टी के दिन वही नमाज की फिक्र उनके सर पर सवार है? वो पहली सफ में मौजूद हैं, तकबीर उले से पहले मौजूद हैं, या कम से कम उनकी रकातें तो नहीं निकल रही, या वो आखिरी सफ में आते हैं और फिर अपनी इतवार की नमाजें उनकी कहीं की कहीं चली जाती हैं। तो इसका मतलब है कि उस आलिम के अंदर भी कोई जद्दोजहद नहीं है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं नमाजों की और उसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं। और ये आम बंदा जो फिक्र कर रहा है अपनी नमाजों की, वो उस आलिम से बढ़तर है, अल्लाह की कसम। तो जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। एक हलाल रोजी, एक दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जिस चीज़ का हम इंतखाब करते हैं, पहले 1 साल उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। माल कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, कहाँ से ट्रांसपोर्ट में मुझे बचत होगी, माल की हिफाजत मैंने कैसे करनी है कि ख़राब नहीं होगी, और कहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है, और फिर उसके बाद मार्केट की क्या पोजीशन है, किस रेट पर मैंने बेचना है कि दूसरे लोग इससे कम रेट पर बेचकर ज़्यादा मेरे कस्टमर ना तोड़ दें। ये सारा वर्क करते हैं हम 1 साल या अपनी ज़िंदगी के माली हालात को सुधारने के लिए।
تو وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے جس پر جنت اور جہنم کا ہمارا مدار ٹکا ہوا ہے، کیا اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی؟ کرنی پڑے گی میرے بھائی، اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی جنت۔ اور پھر جب اختلافی مسائل آئیں گے تو میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ تو بات ہو رہی تھی، سفر شروع ہوتا ہے شہادت کا سفر شروع ہوتا ہے جہاد سے، اور جہاد کا سفر شروع ہوتا ہے آپ کی اور میری جد و جہد سے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں نے اور آپ نے جد و جہد کی اور پتہ چل گیا کہ یہ مسلک صحیح ہے، یہ لوگ صحیح بات کرتے ہیں، ان سے اپنے مسائل پوچھنا شروع کر دیے اور ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب ہم پہنچے چوتھے سپارے پر، سورہ آل عمران پر، اور وہاں پر اس کی آیت نمبر 110 پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہتر ہو۔ کر دیا پوری دنیا کو الگ۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان سب کے پاس یہ سہولیات نہیں تھی جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ ان لوگوں نے ننگی زمین پر ننگے سر ہو کر کم کپڑوں میں کم سہولیات پر پیغمبر کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، جنت کا راستہ اپنایا، لیکن پھر بھی بتایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بھائی سب سے بہترین امت؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ ان کے پاس پیغمبر موجود تھے، پیغمبر کے بعد پھر علماء آ جاتے تھے، اور پھر ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ چھوٹا سا سفر ان کے لیے مہینوں میں لگ جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، کوئی واٹس ایپ، کوئی ایسے آلات نہیں تھے کہ ایک وقت میں پیغام کو تھوڑی سی دیر میں لاکھوں افراد تک پہنچا دیں۔ تو ہم نے ان کی زندگی کے محور کو مختصر کر دیا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی عبادتیں کر لو، اپنے گھر والوں کو سدھار لو، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن تم کو سب سے بہترین امت اس لیے دے رہے ہیں کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے یہ تمام تر سہولیات تم کو عطا کر دی، تمہاری زندگی آسان کر دی۔ ایک ایک چیز کے لیے تمہیں دور دراز نہیں جانا پڑ رہا، تمہاری خواتین کو ندی کناروں پر مٹکے لے کر جا کر پانی لانا نہیں پڑ رہا، نل کھولو گے پانی آ جائے گا، نمبر ملاؤ گے کسی سے رابطہ ہو جائے گا، 2 قدم پر ہر گلی میں مسجد موجود ہے، مائک میں بات کرو گے تو لاکھوں لوگوں تک آواز پہنچائے گی، ریکارڈنگ کر لو گے تو ہزاروں لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی۔ تمہارے پاس ہم نے ہر سہولیت موجود ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے جو کچھ تم سیکھ رہے ہو پیغمبر کی تعلیمات سے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب پیغمبر کے دروازہ ہم نے بند کر دیا، نبوت کے دروازے ہم نے روک دیے، اب انبیاء نہیں آئیں گے، وحی کا سلسلہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کسی کا نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے ذریعے ہم نے محدثین کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، دیگر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے تم تک پورا ایک علم کا ذخیرہ یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صورت میں پہنچا دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کس دنیا میں مگن ہو، تمہارے واٹس ایپ، تمہارے فیس بک، تمہارا وقت اپنی دیگر حلال روزی کمانے کے بعد جو فارغ وقت ہے وہ کہاں گزر رہا ہے؟ کیا واقعی میں اس ذمہ داری کو سمجھ رہا ہوں، اس جد و جہد کو، اس میں میں نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے، یا پھر میں فارغ وقت میں کسی گیمنگ میں، کسی ہوٹلنگ میں، کسی اور چیز میں میں نے اپنا وقت گزار لیا ہے؟ اور اگر کچھ نہیں گزارا تو کہ جناب عالی میں تھک گیا ہوں، نیندیں میں پوری کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فرشتے نیندیں پوری نہیں کر رہے، ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ریگولر، کبھی کبھی کا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس نماز کی، اس فجر کی آپ کو آیا فکر ہے؟ 8-9 بجے اٹھنے کے بعد آیا اس فجر کے نکلنے کا افسوس ہے؟ افسوس ہوگا تو رات کو دوبارہ سے تیاری ہوگی، رات کو تیاری ہوگی تو فجر میں آنکھ کھلے گی۔ جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ڈیلیوری کا کیس ہوتا ہے، بیگم ہاسپٹل میں ہے، 4 دن سے جناب سویا نہیں ہوں، ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ہوا ہوں، کبھی بھی ڈاکٹر بلا لیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کروا کے لانا ہے، یہ دوائیاں لے کر آنی ہیں۔ ایک لمبی جد و جہد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد دے، اور پھر 3-4 دن کے بعد گھر جائیں گے تو سکون سے سوئیں گے۔ یہ بے چینی نماز نکلنے پر کیوں نہیں ہوتی؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے جد و جہد نہیں ہے. جتنے ہم نعرے لگا لیں شہادت کے، اگر شریعت میں نے اپنے اوپر نافذ نہیں کری تو کیا ملک پہ اور دنیا پہ خاک نافذ کر پاؤں گا؟ اور ذرائع ہیں، آسانیاں ہیں، آزادی ہے. مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اوپر عبادت کا وہ مشکلات پیدا کر دی گئی تھی. العیاذ باللہ آپ مکے میں ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اوجڑی، وہ قربانی جس کو ہم 3-4 دن پالتے ہیں، اس کے لیے اپنی راتیں خراب کرتے ہیں، منڈی جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، بارش سے دھوپ کے اس کو چارہ کھلاتے ہیں، پھر قربانی کے دن ہم اس کو قربان کرتے ہیں، اس کے گوشت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اوجڑی جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ ہم اٹھانا بھی گوار نہیں کرتے، بھنگی کو بلاتے ہیں، اس کو 500 روپے دے کر بولتے ہیں کہ اس کو گڈر میں ڈال دو. وہ اوجڑی میرے نبی پر جس نے تعلیمات کا ایک ایک حرف اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک اور مجھ تک پہنچایا، وہ اوجڑی اس کی کمر پر لا کر ڈال دی جاتی ہے اور اتنی بھاری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جاتا. یہ وقت گزارا آپ نے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور اس پر حضرت ابو بکر کو اس قدر مار پڑتی ہے کہ ان کے بال اتنے لمبے لمبے تھے اور وہ چٹیاں باندھتے تھے، ان کی ساری چٹیاں کھول دیتے ہیں، ایک ایسا بالوں کا گچھا ان کے اوپر گرا دیتے ہیں جیسے کوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو 10 دنوں سے کوئی نہایا نہ ہو شخص، ایسا ان کا حلیہ کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ وقت تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. جب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی تو آپ کہاں تشریف لے گئے جناب علی؟ کہاں تشریف لے گئے؟ مدینے میں. مدینے میں لوگ آپ کے حامی، آپ کے پاس پوری ٹیم ہے، عبادت کے لیے آپ کو دیگر آسانیاں ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی کو مدینے میں گزار دیا؟ نہیں. نئی ٹیم شروع کی، نئی جدوجہد شروع کی. کس چیز کی جدوجہد تھی؟ وہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی جدوجہد. آپ کو تو وہاں پر تہجد کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، حقوق العباد کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک نیا معاشرہ آپ نے تشکیل دے دیا. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ جنگ بدر لڑنی پڑی، جنگ احد لڑنی پڑی، جنگ حنین لڑنی پڑی، خندقیں کھودنی پڑی، ٹیم کو جمع کرنا پڑا. وہاں پر تو عبادت کا مسئلہ تھا، یہاں پر جان کے لالے آ گئے. لوگوں سے مال جمع کر رہے ہیں، لوگوں کے سروں پر کفن باندھ کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے اب اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، کسی طریقے سے بچا کر مکے سے جان بچا کر آئے ہو، اب دوبارہ سر پہ کفن باندھ کر ہمت کر کر جد و جہد کر کے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے بلندی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے تمہیں میدان میں نکلنا ہے. اور جہاں سے آئے ہو میدان کور کرتے کرتے 10 سال کے عرصے میں دوبارہ سے مکہ پہنچنا ہے. یہ جد و جہد کہاں تھی بھائی؟ ہمارے اندر یہ جد و جہد کہاں ہے؟ 1947 میں مکی دور چھوڑ کر جب ہم پہ گائیں کی قربانی نہیں کر سکتے تھے، ہم کھل کر اذانیں نہیں دے سکتے تھے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، توحید کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، مکی دور تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر ایک نسل کو کاٹ کر اپنے گردنیں، اپنی ماؤں بہنوں کی اللہ کی قسم ہم لوگوں نے عزتیں لٹوائی ہیں، عزتوں کو قربان کیا ہے. اٹھائیے تاریخ اٹھا کر پڑھیے. ایک شخص تھے جن کے پاس، جن کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں، غالباً 3 بیٹیاں تھیں، اور سکھ لوگ یا دوسرے لوگ جب پاکستان آزاد ہوا ان کے گھروں میں گھس گئے، مار رہے تھے. دیکھا کہ جوان لڑکیاں ان کو گھسیٹ رہے تھے، تو باپ نے بولا بیٹا یہ دونوں بیٹیوں کو کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں دھکیل دیا کہ عزت کا نذرانہ نہیں دے سکتا، میں اپنے ضمیر کو نہیں بیچ سکتا. یہاں پر یہ بات کلیئر کرتا چلوں، عزت کو بچانے کے لیے اگر جان جا رہی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم رکھیں گے شہادت کا ٹاپک کہ سوائے لڑائی کے کون کون ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا ہے.
میں اور آپ یہاں رہ کر بھی شہید کا رتبہ پا سکتے ہیں۔ ایمان کی موت ہونی چاہیے، توحید پر ہونے چاہیے۔ وہ ایسے 9 سے 10 افراد ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، میدان جنگ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے شہید کی موت قرار دی ہے۔ تو اس میں ایک عورت اپنی عزت بچاتے ہوئے اگر مر جاتی ہے تو وہ بھی شہید کی ہے۔ تو یہ قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، اور یہ کہا کہ ہمیں عبادت کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ایک باطل آ کر بولے کہ تم پر میرا سسٹم چلے گا، طاغوتی سسٹم چلے گا۔ ہم پریٹی عدالتوں میں دائر کرتے ہیں چیزیں کہ سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے ہمارے کم سے کم، اور وہیں پر مسلمان 3 دفعہ ان 10 سالوں میں 3 دفعہ اس کے خلاف پٹیشن دائر ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ اکبر کبیر، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت سے نہیں روکا گیا تھا مدینے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا قانون آنا چاہیے۔ تو اس چیز کے لیے میری اور آپ کی جدوجہد کہاں پر ہے؟ اور پھر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اب وہ دعوت حق کو، حقانیت کو، سنت کو اور شریعت کو نہیں مانتا، ہم نے صرف اس تک بات کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا نظام چلے گا، تو پھر یہاں پر جنگ ہوگی، یہاں پر سسٹم کے خلاف جہاد ہوگا، اور پھر اس جہاد میں، جس جد و جہد میں کسی بھی طبقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو موت عطا کرے گا، چاہے آپ میدان میں نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں، اللہ کی قسم وہ شہادت کی موت ہوگی۔ یہی شہادت کی موت شریعت میں، تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ شہر مدینہ کا ہے، کوئی میدان نہیں سجا ہوا، کوئی سامنے کوئی گھوڑے نہیں ہیں، کوئی تلواریں نہیں ہیں، ممبر رسول پر ہیں، مصلی پر ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور دشمن اسلام نے ان کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا ہے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ مراد رسول ہم سنتے ہیں الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے لیے دعا کی جب وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے لیے دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنے کے ایک جد و جہد اور عزم پر نکلے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے، اور وہاں میرے اور آپ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ابو جہل کو یا عمر کو اسلام میں داخل کر دے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو جس کو تو پسند فرماتا ہے ان کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو تقویت بخش دے۔ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کی وجہ سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دل تیرا 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اس کا دل پھیر دے۔ جہاں یہ شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے مال کے بلبوتے پر، اور اپنی ایک PR، اپنی ایک ٹیم کے بلبوتے پر اسلام کے خلاف آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے دل پھیر دے، تاکہ یہ اپنا سارا ٹیلنٹ، اپنا سارا مال، اپنی ساری جد و جہد، اپنی ساری طاقت اسلام کے لیے استعمال کر لے۔ تو مجھے اور آپ کو ایسے بندے نظر میں ہونے چاہیے جن کے پاس کوئی طاقت موجود ہے اور وہ طاقت اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے اس کا دل پھیر دے۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان سے سرفراز کیا، ایمان ان کے دل میں ڈالا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ ان کے سینے پر پڑا، اور کہتے ہیں کہ میں جتنا غصے میں آیا تھا مجھ پر پسینے طاری ہو گئے اور میرے ہاتھ لرزنے لگ گئے۔ جس شخص کو میں قتل کرنے آیا اسی شخص کا ہاتھ جب میرے سینے پر پڑا تو میرے ہاتھ کانپ گئے، اور میں نے اپنے سارے ارادے بدل لیے، اور پھر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد ہماری بھی اکڑ آ گئی، ہماری بھی کمریں سیدھی ہو گئیں، اور پھر ہمارے بھی سر تن گئے، ہمارے اندر ایک جذبہ آ گیا، ہماری بات میں ایک شعار آ گیا، اور پھر ہم مدینے کی گلیوں میں ایک بہادری کے ساتھ نکلے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے
ایک جگہ سے دودھ کا پیالہ لیا اور خوب سیر ہو کر پیالہ پیا، یہاں تک پیا کہ میری انگلیوں میں، میرے ناخنوں میں اس دودھ کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ خواب دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا سیر ہو کر دودھ پیا کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے پر، ناخنوں پر، جس پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، وہاں پر اس دودھ کے آثار ہیں۔ اور پھر وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا۔ تو تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بنائی کہ اس سے مراد علم ہے، کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ علم میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیا۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں، یہ کوئی ایسی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری اٹھائیں 1681 نمبر حدیث نمبر اور 1691 1681 اور 1691، خود بھی گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کچھ صحابی ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص اتنی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی اور چھوٹی ہے، اور عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص انتہائی لمبی ہے، لمبی قمیص پہنا ہوا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا تعبیر اخذ کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت بخشے گا، کسی کو چھوٹی حکومت دے گا، کسی کو بڑی حکومت دے گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک طویل حکومت اور طویل رقبہ دے گا۔ مسلمانوں کا اجماع ہے اس سے، مسلمانوں کا رقبہ ہے اس سے مراد۔ اور پھر میں نے اور آپ نے دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے، تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جنگ بدر میں بھی حصہ لیا، جنگ احد میں بھی حصہ لیا، غزوہ خندق میں بھی حصہ لیا، اور پھر اپنے دور خلافت میں رومن امپائر اور پرشین امپائر، اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کے رقبے، اس وقت کے بادشاہ کو، قیصر و قصوہ کو بالکل زمین کی نوک پر لا کر انہی کے علاقے فتح کیے۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھاونیوں کا نظام، اور پھر یہ عدالتوں کا نظام، اور پھر یہ وزارتوں کا نظام، اے عمر تیری عظمت کو سلام، یہ سارے نظام ان کے پاس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیے، گورنر بنا کر بھیجے، اور پھر ان کی خبر لیتے رہے، اور پھر فرمایا کہ جہاں تک میرا رقبہ ہے وہاں پر اگر کوئی کتا بھی، اللہ اکبر کبیرہ، نجس جانور جس کو پالنے کی شوقیہ پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو گھر میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ بھی اگر بھوکا سو جائے تو اس کا سوال عمر سے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں لے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کا نہیں پتا کہ کیا موبائل میں یوز کر رہے ہیں، کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کیا تربیت ہم ان کو دے رہے ہیں۔ صرف کھانا کھلانا، کپڑا پہنا دینا، اچھی تعلیم دے دینا، اور اچھی تعلیم بھی ہم دنیاوی تعلیم کو سمجھتے ہیں۔ اچھی تعلیم کا معیار بھی پہلے اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ اچھی تعلیم کون سی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی اور دنیاوی دونوں، جس میں مقدم دینی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم کے بغیر بھی ہم معاشرے میں ایک فرد میں، اور دینی تعلیم بھی ہم معاشرے میں اجاگر نہیں کر پاتے۔ میں یہاں پر آپ کو حدیثیں سناتا رہوں، عربی پڑھتا رہوں، آدھے سے زیادہ لوگ تو سو جائیں گے، اور جو جاگ رہے ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے اور اپنے کاموں پہ چلتے ہوئے رہیں گے۔ تو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اولاد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، جبکہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اور حکمران، جب آپ اپنے گھر کے حکمران ہیں، کلکم راعی، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کا اتنا سوال تو ہوگا جس کا وہ ذمہ دار ہوگا، جس کے زیر نگرانی جتنے افراد آتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، وقت مختصر ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، 2 سے 3 یا 4 جمعے چاہیے کہ ہم ترتیب کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے کر چلیں۔ لیکن سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف جہاد اور شہادت کا شوق دل میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہی پہلی آیت سورۃ العنکبوت 21واں سپارہ، اس کی آخری آیت۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو اور مجھ کو اس اختلافی دور میں دین کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بیٹھے بٹھائے جنت اور دوزخ کا معاملہ طے نہیں ہوتا، بیٹھے بٹھائے جنتیں حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے اور آپ کو صحیح غلط کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ لازمی ہمیں یہ دکھائے گا کہ صحیح لوگ کون ہیں اور خراب لوگ کون ہیں، کن سے
ہم نے بچنا ہے, کن کو ہم نے اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.